حدیث ہے، یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے حدیث، اس کو سنن نسائی میں پڑھے تو امام نسائی نے ایک سے زیادہ بار، ایک ہی باب کے اندر ایک سے زیادہ بار پے در پہ حدیث صحیح کہہ کے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس جانے لگے تو آپ نے فرمایا، حضور فرماتے میں بیت المقدس جا رہا تھا، میں نے دیکھا، روایت کے لفظ ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس سے ایک اور مسئلہ حل ہوگا، یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اس پر یہ بیماری بھی نہیں، یعنی یہ پھوڑا بھی نہیں کسی کو نکل سکتا کہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ کچھ لوگوں کو میڈیا پہ نا اس طرح کا جملہ چاہیے، پھر ہم بڑے مجبوری کے ساتھ مجھے یہ جملہ بولنا پڑتا ہے، ہمارے اساتذہ کی تربیت نہیں، ہم نے جن سے پڑھا اس طرح کے لفظ کبھی ہمارے استاد نے نہیں بولے، لیکن بعض لوگوں کے منہ میں چپ کر لقمہ دینے کے لیے نا یہ جملہ بولنا پڑتا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ ہمیں ہی دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر تو مسلم شریف کے اندر آپ نے مان لیا کہ مسلم اور بخاری میں ضعیف حدیث آتی ہے، جبکہ یہ غیر مقلدین لوگوں نے ہی گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگائے تھے کہ بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو پڑھ رہے ہیں نا پھر مسلم شریف کو، یہ سنن نسائی میں بھی آئی ہے اور ایک سے زیادہ بار آئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب آپ انبیاء کرام کو، یعنی ان پہ موت حاضر ہوئی، پیش ہوئی، موت تشریف حاضر ہوئی، آپ یہ عقیدہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا پھر پٹھا، پھر ہماری بات کو پلٹا گئے، ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر موت حاضر نہیں ہوئی، موت پیش ہوئی، انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے گلے لگائی، یہ اختیار ان کے رب نے دیا تھا ان کو، ان کے اوپر موت، ان کے اوپر وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، یہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ انتقال کان کے لیے تھا تاکہ یہ حکم پورا ہو جائے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر کائنات کے اندر کسی ذات کے اوپر موت کی واردات نہیں ہو سکتی اور موت سے اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ صرف ایک رب کی ذات ہے، لیکن انبیاء کرام کے اوپر یہ موت کا پیش ہونا یہ ایک آن کے لیے تھا، دوبارہ وجود منور کے اندر روح کا پلٹ جانا اور مزار پرانوار میں وہ زندہ ہوتے دلیل دے رہے۔ اس پر بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ یار موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ، میں نے حدیث پڑھی اس کے اوپر، تو کیا یہ عقیدہ ہمیں رکھنے کی اجازت ہے؟ ان لوگوں سے پوچھ کے ہمیں بتا دیں کہ ہمارے آقا مزار پرانوار میں زندہ ہے، یا حضور سے زیادہ دشمنی ہے، یا آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے لیے آپ کی زبان کی تلواریں نکل آئیں گی، یا آپ کے بد اخلاقی پہ بھنے ہوئے لفظ سامنے آ جائیں گے؟ گنجائش ہے آپ کے اندر؟ اگر موسیٰ علیہ السلام جو میرے آقا کے امتی ہیں، آگے حضور نے نماز پڑھائی بیت المقدس میں جا کر، یہ سارے انبیاء کرام وہاں بھی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے، وہاں تمام انبیاء کرام کی حیات سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد یہی انبیاء کرام عالم سماوات میں، ان میں سے کئی بزرگ ہستیاں آقا علیہ السلام کو وہاں ملی، اور ان میں ایک بزرگ ہستی موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہے، جب 50 نمازیں ملی تو واپس آئے، کہا حضور واپس جائے، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکتی، کم کرا کے آئے، تو انہوں نے وفات کے بعد اس امت کی قیامت تک کی دائمی مدد بھی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ انبیاء کرام اپنی قبور کے اندر بعد از وفات، کیا بعد از انتقال، انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ صرف ایک محبت بھرا نقطہ بیان کر دوں، وہ یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب اپنا اپنا معنی کرنے کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے اور صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مدینہ پاک کے اندر جب گئے تو آقا علیہ السلام کا استقبال کرنے والے کیا اللہ کا نام نہیں سی لیندے؟ بولیے، رب کو ہی ماننے والے تھے سارے، اللہ کے دین کی خاطر سر کٹانے والے تھے وہ لوگ، لیکن جیسے ہی جلوہ مصطفیٰ سامنے آیا تو پڑھنے لگے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، حضور کی عظمت کا ترانے گنگنانے لگے کہ حضور سامنے۔ اب مجھے بتائیں اگر حضور علیہ السلام سامنے ہو، آقا علیہ السلام کی گزر ہو، تو وہاں پر درود زیادہ کے قرینے قیاس ہے یا نماز؟
وہ تو ہر وقت نماز میں رہتے، انبیاء ہر وقت رب کی یاد میں رہتے، لیکن اب تو محبوب کا گزر ہونا ہے تو ان کے حصے کی تحیت بھی پیش کرنی ہے کہ نہیں؟ میرا من یہ کہتا ہے، میں نے آپ کو کہا آپ کو معنی کرنے کا پورا حق ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر یصلی بمانا درود ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب میں معراج سے بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے مجھ پر درود پڑھ رہے۔ اور ایک لفظ اور اس کے اندر لفظ جب ہم نے معنی یہ کر لیا تو اس کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور وہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے، ہیں کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ہم نے کبھی کسی پہ پابندی نہیں لگائی۔ جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ جمعے کے بعد یہ کیوں پڑھتے ہو مصطفیٰ جان، یہ بھی درود ہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، یہ تو بدعت ہے، فلاں ہے تو ڈھمکان ہے، یہ کوئی بات نہیں، جھگڑا بالکل نہیں۔ ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، آپ کو اسی پہ اعتراض ہے؟ اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں ہمارے ساتھ پڑھیں گے آپ؟ سیدھی سی بات ہے، مسئلے کو حل کرنے کی طرف آؤ۔ اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں، اور بھائی ہم تو محبوب کا ذکر بیٹھ کے کرتے ہیں، لیٹ کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کرتے ہیں، چلتے پھرتے کرتے ہیں، ہماری تو تسبیح کے اوپر محبوب کے ترانے گنگناتے رہتے ہیں، آپ اپنی بات کرو۔ اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں سارے مل کر اور ہم پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ ترانہ پسند نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ترانے بہت ہیں، ہم بیٹھ کے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، آپ بیٹھ جائیں گے؟ تو پھر بھی نہیں بیٹھے گا، تو میں کہا پھر پیڑ تانوں کچھ اور ہے۔ یہ کھڑا ہونا صرف ایک سوال ہے جس میں آپ مسئلے کو صرف الجھانا چاہتے ہیں۔